ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ انت منی ترجمہ کروں گا پھر بات ختم کروں۔ انت منی، غزوہ تبوک کے لیے 40,000 صحابہ کرام کا لشکر لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ 40,000 صحابہ کا واحد جنگ ہے، ایک جنگ جس میں جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام پیچھے رہ رہے ہیں، بقیہ کسی جنگ میں جناب علی پیچھے نہیں رہے، ایک جنگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ رہے ہیں۔ صحیح مسلم بخاری میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا، حضرت جناب علی فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے مجھے بچوں میں عورتوں میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ علی کی تلوار لا سیف الا ذوالفقار لا فتن الا علی، یہ تلوار جو چلتی ہے کافروں کو کاٹتی ہے، گردنیں اتارتی ہے، یہ جو تلوار آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی نہیں، چھوڑ کے نہیں جا رہا، وقت کی نوعیت ایسی ہے، یہ مدینہ ہے، یہ یہاں مرکز ہے، میں ہزاروں میل سفر، سینکڑوں میل سفر کر کے تبوک کے مقام پر لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اور پیچھے کوئی تو ایسا بہادر ہو جو مرکز کو سنبھالے رکھے، جو مرکز کو، جو مدینے میں بچوں عورتوں کی حفاظت کرے۔ آپ نے مجھے بچوں میں چھوڑ دیا، عورتوں میں چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا علی تو سمجھا نہیں، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا۔ موسیٰ کے لیے ہارون، جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے نا 40 دن کے لیے، اور پتہ نہیں تاریخ کا کیسا اتفاق ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے 40 دن تبوک میں جا کے قیام کیا ہے۔ کتنے دن جی؟ 40 دن۔ 40 دن تبوک میں قیام کیا ہے، اور 40,000 کا اسلامی لشکر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، لیکن علی سن لے، الا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت انس ابن مالک کی بات ہوئی تھی، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس تشریف فرما تھا، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے جی، تقریباً 10 سال، اگر میں نہیں بھول رہا تو انس ابن مالک نے پیغمبر کی 10 سال خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے سامنے نا ایک بھنا ہوا پرندہ، امام حاکم نشابوری نے اس کو مستدرک علی الصحیحین میں ذکر کیا ہے، اور امام بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ آیا، بھنا ہوا، کسی نے تحفہ بھیجا اللہ کے نبی کے لیے، آپ دعا کر رہے ہیں اللہم، اے میرے اللہ، اللہم اتنی باحب الخلائق، اللہ جو اس وقت تیری پوری مخلوق میں جو تمہیں سب سے محبوب ہے، اللہ اسے میرے ساتھ بھیج دے، وہ پرندہ کھائے، میرے ساتھ بھیج دے وہ پرندہ کھائے۔ دروازہ کھٹکا، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں میں نے سامنے دیکھا نبی کے صحابی علی المرتضیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، کیوں بند کیا میں اینڈ پہ بتا، دروازہ بند کر دیا۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے میں نے انتظار کیا، پھر دروازہ دوبارہ کھٹکا، پھر میں نے دیکھا جناب علی، تیسری مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے انس آنے دو، انس آنے دو۔ اندر آئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، 2-3 دفعہ آپ آئے ہیں اندر نہیں آئے؟ فرمایا انس نے یہ کہا تھا کہ نبی مصروف ہیں، انس بن مالک نے یہ کہا تھا کہ نبی مصروف ہے، بڑی خدمت کی ہے میرے پیغمبر کی، جوتے اٹھائے میرے پیغمبر کے، اور جناب وضو کا پانی دیا میرے نبی کو، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ فرمایا انس بن مالک نے کہا کہ پیغمبر مصروف ہے، آپ نے محبت کی نگاہوں سے انس کی طرف دیکھا، فرمایا انس میں مصروف تو نہیں تھا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ نے بات ہی وہ کی تھی، میرا دل کرتا تھا میرے قبیلہ انصار سے کوئی آئے، میرے قبیلہ انصار سے کوئی آئے، لیکن علی کیونکہ مہاجرین میں سے ہے تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اگلا دروازہ کوئی انصاری کھٹکائے اور میں دروازہ کھولوں۔ آپ نے فرمایا انس تو نے دیکھا نہیں میں نے دعا کیا کی تھی، اللہم ائتنی باحب الخلائق، اللہ تیری مخلوق میں جو تمہیں سب سے محبوب ہے اسے بھیج۔ اے انس میرے تمام صحابہ مجھے بڑے محبوب ہیں، لیکن میں نے سب سے محبوب کی بات کی تھی۔ جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے، اور پھر امام حاکم نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا اس روایت کو 30 سے زیادہ صحابہ کرام نے روایت کیا ہے،
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے خاندان، آپ کے اہل بیت اور اللہ کی توحید پر اللہ ہمیں ڈٹ کے جم کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے ان کے خطاب کے بعد انشاءاللہ فوری جو ہے وہ تمام ساتھیوں کو کھانا کھلایا جائے گا، پھر آپ اپنے اپنے گھر میں تشریف لے جائیں گے۔ اس وقت آپ کے سامنے قاری محمد ناصر عباس صاحب آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ سن سنا کے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔